تھک جاؤں گا. ایک مرتبہ مولا نے کہا تو گنتی گن 10 تک گنتی گنتے گنتے اگر تجھے رسول اللہ کے سامنے نہ پہنچا دوں تو میں تیرا آقا نہیں. ایک مرتبہ کمبر نے گننا شروع کیا 1 2 3. جیسے 3 کا مولا متقیہ نے کہا 3 کو چھوڑو سامنے رسول اللہ موجود ہے. ایک سوال بھیجے محمد دیکھو سامنے رسول اللہ موجود ہے. سامنے رسول اللہ. ایک مرتبہ مولا کائنات پہنچے. کہا یاری کیسی طبیعت ہے؟ کہا آقا آنکھ اٹھی ہوئی ہے اس میں زیادہ درد ہے. رسول اللہ نے اپنا لواب دہن ان کے آنکھ پر لگایا. آپ کی آنکھ صحیح ہو گئی. اچھا لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ اس میں کون سی کمال کی بات ہے کہ رسول اللہ نے آنکھ علی کی آنکھ میں لواب دہن لگا دیا صحیح ہو گئی. انہوں نے تو ایک جگہ اور لگایا تھا وہ بھی پیر میں لگایا تھا. اذان مطلب دونوں میں فرق یہ ہے علی کی آنکھ میں لگایا تو دوبارہ آنکھ نہیں اٹھی, وہاں لگایا تو کبھی ٹھیک نہیں ہوا. اب اسی طرح سے ضرب سمجھ لیجئے علی کی آنکھ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو رہی وہ کبھی ٹھیک نہ ہوئے. علی کے ہاتھ میں علم دیا, علی نے علم کو سنبھالا. روایت میں ملتا ہے کہ ابھی علی نے نماز نہیں پڑھی تھی. یا رسول اللہ کتنی دیر جنگ کروں؟ کہا نماز آ کے پڑھوں کہ پڑھ کے جاؤں؟ کہا نہیں جا اور نماز آ کے پڑھنا. مولا متقیان چلے حد پہ دستور. انتر آیا, حارث آیا, مراب آیا, اسی طریقے سے سر نکالا. کہا پہچانا نہیں میں حارث ہوں, میں انتر ہوں, میں مرحب ہوں. ایک بتا مولا کائنات نے کہا وہ بھاگنے والے اور تھے, وہ بھاگنے والے اور تھے. میں حیدر ہوں. ادھر کہا میں حیدر ہوں. گھبرا گیا مرحب. دیکھو تو اپنے بھائی حارث کو بھیجا. حارث آیا اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا ادھر گرا ایک ٹکڑا ادھر گیا. اس کے بعد اپنے بھائی انتر کو بھیجا. اندر آیا اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. ایک مرتبہ غصے میں مرحب باہر نکلا اور نکلنے کے بعد کہا تو نے پہچانا نہیں مرحب ہوں, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. تو مولا کائنات نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. دیکھو تو مولا کائنات کا دستور یہ تھا کہ جب سامنے کوئی آتا تھا تو اس کو 3 موقع دیتے تھے. کہتے تھے یا تو اسلام قبول کر لے, اگر اسلام نہیں قبول کر رہا ہے تو کہتے تھے واپس چلا جا. تو مولا نے اس سے بھی کہا کہ واپس چلا جا. وہ واپس جانے لگا تو راستے میں وہی شیطان مل گیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا جانتے نہیں یہ حیدر ہے اور میری ماں نے منع کیا تھا سب سے لڑنا مگر حیدر سے مت لڑنا. تو شیطان نے کہا ارے حیدر نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ضروری ہے کہ یہی وہ حیدر ہو؟ لہذا شیطان نے بہکا دیا. اب ادھر یہ بہک گیا پھر واپس آیا. ادھر مولا کائنات نے علم کو لیا اور لے کر پتھر پہ دوڑا. ایک یہودی دیکھ رہا تھا جو نجومی تھا. ایک پتا دیکھنے کے بعد کہا یعنی یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ میرا علم یہ بتاتا ہے کہ فلاں ستارہ جب آسمان اور زمین کے بیچ میں آ جاتا ہے تو پتھر اپنے جگہ موم ہو جاتی ہے. آپ نے جس وقت علم کو پتھر پہ گاڑا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ستارہ زمین اور آسمان کے درمیان آ گیا. مولا کائنات نے کہا ایسی بات ہے. ایک مرتبہ پھر سے علم کو نکالا. علم کو نکالنا تھا کہ پیچھے ہٹے. اس نجومی نے کہا ٹھہر جائیے, چل قدم آگے بڑھیے. پھر آگے بڑھے, پھر پیچھے ہٹے. ایک مرتبہ اس نے کہا آپ کون ہے؟ کہا میں حیدر ہوں. کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ستارہ آپ کے چال کے ساتھ چل رہا ہے.
کے پاس جو ایک ذرا تھی وہ چھوٹ گئی. علی نے وہاں ایک دروازہ پڑا تھا, اسے اٹھا لیا اور اسے سپر بنایا. لوگوں نے علی سے پوچھا یہ سپر آپ نے دروازے کا کیوں بنایا؟ علی نے کہا میرے لیے سپر اور دروازہ دونوں ہی برابر تھے. سلام بھیجے محمد. آگے بڑھنے کے بعد در خیبر کے پاس پہنچے, جس کو 40 افراد مل کے دروازہ بند کر کے. مولا کائنات وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد دروازے کو پکڑا, انگلیوں سے پکڑنے کے بعد اسے ہلانا شروع کیا, اور ہلانے کے بعد اسے خندق کے درمیان کر دیا. اب جو فوج ادھر تھی, ایک مرتبہ مولا کائنات نے دروازے کو ادھر کیا. جب فوج دروازے کے اوپر آ گئی تو اس کو ادھر کیا, ساری فوج ادھر چلی گئی. ایک مرتبہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ علی رسول اللہ کے پاس بھاگ کے آئے, اور بھاگ کے کہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں علی نے در خیبر کو اکھاڑ لیا, علی کے ہاتھوں پر خیبر ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا علی کا ہاتھ نہ دیکھو, علی کا پیر دیکھو. دیکھنے والوں نے دیکھا علی کا پیر ہواؤں پہ معلق تھا. سلمان بھیجے محمد. علی نے دروازہ ادھر سے ادھر کیا اور قبول کر کے. اب رسول اللہ کے پاس کچھ صحابی بیٹھے ہوئے. رسول اللہ نے کہا کہ جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا. اب لوگ بھاگے کانپتے ہوئے کہ رسول اللہ کے پاس چلے اور چل کے بتائے کہ علی فاتح ہو گئے. ادھر سلمان فارسی نے جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا, ایک بار کہا یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک ہو, علی کی فتح مبارک ہو. جنت سلمان فارسی کو مل گئی. لوگ بھاگتے ہوئے ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی فاتح ہو گئے, اب جنت ہماری. تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا جنت تو سلمان فارسی لے گئے. کہا وہ کیسے لے گئے, وہ تو وہاں گئے نہیں تھے. کہا آپ سلمان فارسی سے ہی پوچھو بھائی تم نے کیسے دیکھا, تم نے کیسے جانا کہ علی فاتح ہو گئے. کہا تم لوگ سوچ رہے کہ بھاگنے سے جنت ملتی ہے, بھاگنے سے جنت نہیں ملتی, بھاگنے سے جنت نہیں ملتی. رسول کے پاس بیٹھے رہو, رسول کا چہرہ دیکھتے رہو. اگر رسول کا چہرہ بدل جائے تو سمجھ لینا کہ وہاں فتح نہیں ہوئی. اگر خوشی کا چہرہ ہو جائے تو سمجھ لینا فاتح ہو گئی. میں نے رسول کا چہرہ دیکھا, مبارکباد دے دیا. سلام بھیجے محمد. رسول کو مبارکباد دے دیا. جانو تو بھاگنے سے جنت نہیں ملتی. ادھر وقت تمام ہوا, مولا کائنات فاتح ہو کر آ گئے. جب مولا کائنات فاتح ہو کر آئے ہیں, روایتوں میں یہ ہے کہ اتنا سونا وہاں ملا کہ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے فوجیوں میں تقسیم کیا گیا. امت مومنین کا خود کہنا ہے کہ ہم لوگ کھجور کے لیے ترستے تھے. جب خیبر فتح ہوا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ اب پیٹ بھر کے کھجور کھائیں گے. محترم, اتنی بڑی قربانی مولا کائنات نے دی. یہ جناب خدیجہ کا پہلے مال تھا جو اسلام پہ خرچ ہوا. اس کے بعد مولا کائنات نے کیا, فاطمہ زہرا کو باغ فدق دیا. یہ اسی میں سے باغ فدق تھا جو یہودیوں سے معاہدہ ہوا. ایک زرخیز زمین تھی جو معاہدے میں یہ طے ہوا کہ باغ فدق رسول اللہ کو ہبہ کر دیں گے. رسول اللہ نے اس کے عوض میں انہیں آزاد کر دیا. تو باغ فدق جب رسول اللہ کو ملی, رسول اللہ نے اسے فاطمہ زہرا کو دے دیا.
کہا یہ تمہارے حوالے، اور اس کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ ہوتی تھی۔ رسول اللہ کے انتقال کے بعد اسے ضبط کر لیا گیا، لے لیا گیا، اور کہا گیا کہ رسول اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑتا، رسول اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑتا۔ عزیزان محترم، اگر وارث نہیں چھوڑتا تو یہ وارث کے نمونے کہاں سے آ گئے؟ بھائی جب رسول چلا گیا تو رسالت ختم ہو گئی، تو پھر اور لوگ کہاں سے وارث بن کے آ گئے؟ لوگوں نے یہ ایک اہل بیت سے صرف دشمنی تھی، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت کا گھرانہ، چونکہ ہر جگہ آپ جہاں دیکھ لیں، ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک ہر جگہ علی موجود نظر آئیں گے۔ ذوالعشیرہ میں جب رسول اللہ نے کہا کون میرا ساتھ دے گا تو علی نظر آئے، احد کے میدان میں علی نظر آئے، خیبر میں علی نظر آئے، خندق میں علی نظر آئے، ہر جگہ علی 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 نظر آئے۔ تو اسی لیے رسول اللہ نے کہا جب ہر جگہ علی ہے تو میرا جانشین بھی علی ہی ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ رسول اللہ باہر نکلے اور کہا نادے علی مظہر جائے، میں کہوں گا یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ابھی ابھی آپ نے نماز پڑھی اور نماز میں یہ فکرہ دوہرایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگارا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو باہر نکل کرتے پروردگارا جب ہونے جا رہی مدد کر دے، مگر رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، کہا نادے علی مظہر جائے، یعنی علی کو پکار کے بتایا یہ سنت رسول ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد سنت رسول ہے جو ہم کو ٹھوکر لگتی ہے، ہم جعلی مدد کہتے ہیں، تو یہ سنت پیغمبر ہے۔ عزیزان محترم، اگر یہ سنت پیغمبر نہ ہوتا، اگر رسول یہ عمل نہ کرتے تو آج ہم بھی نہ علی کو پکارتے، کیونکہ علی نے خود پکارا ہے، رسول اللہ نے خود علی کو پکارا ہے۔ بھائی کہہ دیتے پروردگارا ہم نے تیری نماز پڑھی، تیری عبادت کی اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ باہر نکلے کہتے پروردگارا آج ہم کو فتح حاصل ہو، کیا ضرورت ہے کہ وسیلہ بنا رہے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہے، رسول اللہ رحمت بنا رہے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں کس کا؟ علی کا۔ عزیزان محترم، جو رحمت للعالمین بن کے آیا وہ وسیلے کے قائل ہے، تو ہم تو ادنا سے انسان ہے، اگر ہم وسیلہ بناتے ہیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد علی وسیلے سے ہے، ہم آپ پیدا ہوئے ہیں تو وسیلہ ہے۔ پروردگار عالم چاہتا ہم کو بغیر وسیلے سے پیدا کر دیتا، کیا ضرورت تھی کہ ماں باپ کا وسیلہ بنایا؟ بھائی ماں باپ کا وسیلہ کیوں بنایا؟ اگر وہ کل شیء قدیر ہے، وہ پتھروں سے گفتگو کرتا ہے، وہ پتے کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، آگ کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، پیڑ سے پیدا کر دیتا سارے انسان کو، وسیلے کی کیا ضرورت تھی؟ پروردگار عالم نے کہا نہیں ہم وسیلہ قائم کریں گے۔ عزیزان محترم، ہم ہیں خاکی، پروردگار ہے نور، یہ خاکی نور تک پہنچ نہیں سکتا، تو پروردگار عالم نے کچھ ایسا انتظام کیا، اس نوری پیکر کو خاکی بنا کے بھیجا، لہذا خاکی بنا کے بھیجا، یہ نور ہے مگر خاکی لباس میں آئے ہیں، لہذا اب جب تم ان کا وسیلہ بناؤ گے تو ہم تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ آپ الیکٹریسٹی اچھی طرح جانتے ہیں، ٹرانسفارمر ہوتا ہے، کہیں 440 ہوتا ہے، کہیں 840 ہوتا ہے، مگر جو ہمارے
ہمارے گھروں میں آیا ہے وہ 220 کا ہے، مگر اس میں بھی وسیلہ ڈائریکٹ نہیں آیا ہے، اس میں کور چڑھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی چاہے، ایک صاحب ہمارے یہاں تھے، وہ کٹیا مارنے کے بڑے شوقین تھے، انہوں نے ہمیشہ کٹیا مارا، پاور ہاؤس والے آئے، انہوں نے ان کی کٹیا نکال کے پھینک دیا، کہا ٹھیک ہے آپ پھینک رہے ہیں میں پھر لگا دوں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے موٹے موٹے تار گئے، نیچے تو 220 پاور کے گئے تھے، اوپر 440 والے گئے تھے۔ انہوں نے کہا اس میں کٹیا ماریں گے، اس کو کیسے نکالیں گے؟ انہوں نے اوپر کٹیا مارا، جیسے ہی لگایا ایک ہائی پاور آیا، فریج جل گئی، ٹی وی جل گئی، بلب جل گیا۔ کہا یہ کیا ہو گیا؟ لائٹ تو وہی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ کہا وہ ہائی پاور والا ہے، یہ کم پاور والا ہے، کم پاور والا لگاؤ گے تو روشنی ملے گی، ہائی پاور لگاؤ گے تو جل کے خاکستر ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان مطلب اسی طرح ہم انسان ہیں، ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، اللہ یہاں تک آ نہیں سکتا، لہذا ایک وسیلہ بنایا، لہذا نور محمدی کو وسیلہ بنایا۔ نور محمدی کو وسیلہ بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سلام میرے محمد علی محمد۔ نور محمدی کو اگر وسیلہ بناؤ گے تو کامیابی حاصل ہوگی، اور اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ سب کے سب محمد ہے، چاہے ہم محمد ہو، چاہے علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے۔ اگر اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اسی لیے رسول اللہ نے جاتے جاتے وہ کہا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک محمد کو چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کتاب کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر تم اس سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ نظام محترم، ایک اہل بیت کو چھوڑا یعنی محمد کو چھوڑا، اس لیے سب کے سب محمد ہے۔ ایک کتاب اللہ کو چھوڑا، کتاب اللہ، لیکن کتاب اکیلے کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ غالب کی ایک مختصر سی دیوان ہے، صرف 100 صفحے کی، دیوان غالب کہا جاتا ہے۔ اس کی آج تک 36 شرح ہو چکی ہے۔ جب میں پڑھتا 36 اب ہو سکتا بڑھ گیا ہوں، 40-45 ہو گئی ہو۔ 40 لوگوں نے اسے ترجمہ کر چکے ہیں اور الگ الگ طریقے سے۔ عزیزان نے بتایا جب انسان کے ایک بنائے ہوئے شعر کے 40 ترجمے ہو سکتے ہیں، جو پروردگار عالم کل شیء قدیر ہے، اس کے کتاب کی کتنی شرح ہوگی؟ مطلب بغیر معلم کے کتاب ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن معلم ہوگا وہی بتائے گا کہ کون سی آیت کہاں آئی ہے۔ آج تک دنیا والے الف لام میم کا ترجمہ نہ کر سکے۔ لوگ پریشان ہیں کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، کاف ہا عین میم صاد کا ترجمہ کیا ہے، ہا میم عین سین قاف کا کیا ترجمہ ہے، آج تک کوئی نہیں لکھ سکا۔ جہاں بھی ترجمے کے قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے وہاں یہی لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا مطلب کہتے ہیں چونکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ بھائی الف لام میم اگر اللہ ہی جانتا تھا تو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا بھائی مجھے 1 گلاس پانی کی ضرورت ہے، انہوں نے گلاس میں پانی بھر کے دے دیا، کہا یہ لیجئے مگر اس سے پیے نہ۔ بھائی کتاب آئی ہے ہمارے ہدایت کے لیے، ہم جب اس کا مطلب نہیں جانتے تو ہم اسے بتائیں گے کیسے؟ اس کا علم یا تو رسول اللہ کو تھا، یا اہل بیت کو تھا، یا پروردگار عالم کو تھا۔ بہت ساری چیز ایسی تھی جو جبریل امین کو معلوم نہیں تھا، لہذا پردے میں چھپا کر پروردگار عالم نے محمد کے حوالے کر دیا۔ الف لام میم کا ترجمہ کیا آل محمد، ایک سلوات بھیجے محمد مگر اہل بیت کے گھرانے کو لوگوں نے برداشت نہیں کیا، کیونکہ جس کے اندر کمالات پیدا ہو جاتے ہیں وہ ایک جاہل انسان ہے، ایک پڑھا لکھا انسان ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ ہمارا ہٹھکانہ ہو، جو شجاع ہو، بہادر ہو۔ تو قدر کس کی کرے گا انسان؟ جو شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، عالم ہوگا۔ ایک بزدل انسان ہے، اس کی کوئی قدر نہیں کرے گا۔ بس عزیزان محترم، دنیا اسی لیے ان کے کمالات، ان کے صفات دیکھ کر ان کی دشمن ہو گئی۔
بھائی یزید کو کیا ضرورت تھی؟ اس کی حکومت بہت بڑی تھی، کیا ضرورت تھی کہ حسین سے بیعت لے؟ چاہ رہا تھا کہ حسین بیعت کر لے. حسین کا بیعت کرنے کا مطلب تھا کہ رسول اللہ نے بیعت کر لیا. اور رسول اللہ کیا بیعت کرنے کا مطلب ہوا کہ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبی آئے ہیں سب نے ہاتھ پہ بیعت کر لیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ شراب عام ہو، ماں بہن میں کوئی فرق نہ ہو، بیوی میں کوئی فرق نہ ہو، جوا عام ہو. تو اس کو ختم کرنے کے لیے حسین نے کہا میں سر تو دے دوں گا، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں. مجھے علی اکبر کی جوانی قربان کرنا گوارا ہے، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنا گوارا نہیں. ہم اپنے بھیا عباس کا شانہ کٹوا دیں گے مگر ہم اسلام کو مٹنے نہ دیں گے. ہم اپنے بچے کا گلا چھدوا دیں گے مگر اسلام کو مٹنے نہ دیں گے. اسی عزم و حوصلہ کو لے کر امام حسین کربلا میں وارد ہوئے. ایک طرف یزیدی فوج جہاں لاؤ لشکر بھی ہے، دولت بھی ہے، پانی بھی ہے، ثروت بھی ہے، سب کچھ موجود، مگر ایک طرف حسین ہے جو چھوٹا سا لشکر لے کے آئے ہیں. 72 افراد کہا جاتا ہے. وہ 72 افراد میں کچھ بچے بھی ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں. میں نے صبح میں ذکر کیا تھا مسلم ابن اوسجہ جن کی عمر 90 برس کی تھی. 90 سال کا ایک شخص کیا جنگ کرے گا؟ ایک بچہ اور محمد جس کی عمر 9-10 برس کی ہے وہ کیا جنگ کرے گا؟ مگر سب میں جوش ولولہ ایسا تھا. ایسی جنگ کی ہے مسلم اوسجہ ہو چاہے اون محمد ہو، سب نے کم سے کم کتنے کو واصل جہنم کیا ہے تب شہادت ہوئی. ایسا محترم حسین نے ایسے افراد کو جمع کیا ہے. اسی لیے حسین نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. جب سب کا امتحان لے لیا ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور کہا نانا جان جیسے صحابی ہمیں ملے نہ آپ کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے. صرف صحابی نہیں بلکہ غلام بھی ایسے تھے جو حسین پر جان نثار کرنا چاہتے، جس کا نام جون ہے. شاید یہ ہمارے جون پور کا نام اسی جون سے پڑا ہے. جو غلام ہے زین العابدین، امام حسین نے انہیں زین العابدین کے لیے خدمت کے لیے رکھ دیا تھا. یہ بار بار حسین کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دے. حسین کہتے ہیں تم کو تو میں نے اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے رکھا ہے. ارے تم غلام ہو، تم سے کیا مطلب؟ جون ہے کہ بار بار حسین کے پاس آتے ہیں آقا مرنے کی اجازت دے دیجیے. امام حسین اجازت کر دے رہے. ایک بار جون نے کہا اے آقا میں سمجھ گیا، میں چونکہ کالا ہوں، حبش کے رہنے والے تھے، میں کالا ہوں، آپ نہیں چاہتے کہ اہل بیت کے خون کے ساتھ ہمارا خون شامل ہو جائے. ایک بار روتے ہوئے خیام سجدے سجاد جاتے ہیں، آگے پارٹی بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد سجدے سجاد کے تلوے سے اپنی آنکھ کو ملنے لگتے ہیں. سجدے سجاد نے جب اپنے تلوے کو نہ پایا ایک تو آنکھ کھولی، کہا کون؟ کہا آپ کا غلام جون ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا حسین سب کو مرنے کی اجازت دے رہے ہیں مگر مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. میں غلام ہوں اس لیے مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. سجدے سجاد نے کہا میرے بابا کو بلاؤ، میں تمہیں اجازت دلا دیتا ہوں.
اپنا خون اس میں شامل کر دیا تھا. پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہماری اس مختصر سے اعمال کو شرط قبول فرما لے. پروردگار عالم ہمارے مجلسوں کو قبول فرما لے. پروردگار عالم ہمارے عزاداری کو قبول فرما لے. پروردگار عالم جہاں جہاں بھی چاہنے والے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم جو مومن مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. پروردگار عالم جو بے روزگار ہو ان کو روزی سے لگا دے. پروردگار عالم جن کی رزق کم ان کے رزق میں اضافہ فرما دے. ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد جلد ہو. ان کے ناصر و مددگار و ہمارے بات میں خوش ہے.